اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدت کے دن کس طرح سے گزارنے چاہیے؟ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسلام میں دو طرح کی عدت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو نبھاتے ہیں اور آج کل کے دور میں تو کوئی بھی نہیں نبھا پاتا۔ عدت میں سب سے پہلی عدت ہوتی ہے جس کا خاوند اس دنیا سے چلا جائے، وہ عدت۔ اور ایک عدت ہوتی ہے جب انسان کو، کسی عورت کو ڈیورس ہو جاتی ہے، طلاق مطلب کہ ہو جاتی ہے، وہ عدت۔ عدت کے دن ہوتے ہیں 4 مہینے 10 دن۔ اگر ہم عدت میں پردہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے اسلام میں ہے اور کرنا چاہیے، عدت میں ہمیں پردہ کرنا چاہیے اور 4 مہینے 10 دن ہی عدت کو پورا کرنا چاہیے، اور عدت اپنے خاوند کے گھر میں رہ کر ہی پوری کرنی چاہیے۔ غیر محرم سے بالکل بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ غیر محرم سے پردہ کرنا تو ہمارے اسلام میں ویسے بھی ہے، عدت میں تو زیادہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا خاوند اس دنیا سے چلا جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے۔ ہاں، اس دوران عورت حاملہ نہ ہو، اس کو بچہ نہ ہونے والا ہو، پریگننٹ نہ ہو وہ، تو 4 مہینے 10 دن۔ اور اگر اس دوران عورت حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک عورت کو عدت میں رہنا پڑتا ہے۔ 4 مہینے 10 دن تب ہوتے ہیں جب اگر آپ کے خاوند کے وفات سے پہلے یا بعد میں پتہ آپ کو نہ چلے کہ آپ حاملہ ہیں، تو آپ کو 4 مہینے 10 دن عدت کرنی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ حاملہ ہیں تو بچے کی پیدائش تک آپ کی عدت جاری رہتی ہے۔ اسی طرح سے جن کو ڈیورس ہو جاتی ہے، مطلب کہ طلاق ہو جاتی ہے، ان کی عدت ہوتی ہے 3 مہینے کی۔ 3 مہینے جب تک وہ پورے نہیں کرتے، وہ آگے کہیں بھی نکاح نہیں کر سکتے، کہیں بھی کسی اور محرم کے نکاح میں نہیں جا سکتے۔ اسی لیے 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے ان کی، جن کو ڈیورس ہوئی ہو۔ ہاں، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر وہ حاملہ ہو جائیں یا حاملہ ہوں تو ان کو ڈیورس ہو جائے، تو جب تک بچہ نہ اس دنیا میں آ جائے تب تک ان کو عدت میں ہی رہنا ہوتا ہے، وہ عدت میں ہی رہیں گی۔ یہ عدت تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام نے ہمارے لیے عدت کو بھی آسان کیا ہے، ورنہ اسلام آنے سے پہلے 2 سال کی عدت ہوا کرتی تھی، اور عورتوں کو مینگنیوں پہ بٹھایا جاتا تھا اور ان کو گندگی میں مطلب کہ بٹھایا جاتا تھا۔ عدت میں ان کو یہ چیز اسلام آنے سے پہلے تھی۔ اور اب دیکھیں کہ اسلام نے ہمارے لیے یہ بھی آسانی کی ہے کہ عدت، جن کے شوہر چلے جائیں وہ 4 مہینے 10 دن، اور جو طلاق یافتہ ہوں ان کو 3 مہینے کی عدت ملتی ہے۔ اور دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ عدت میں پردہ کرنا لازم ہے۔ ہر غیر محرم سے آپ کو پردہ کرنا ہوتا ہے۔ فون پر بھی بات آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں اگر کوئی بہت ضروری کام ہو، اس سے زیادہ اگر کوئی ضروری نہیں ہے تو آپ کو فون پر بھی بات نہیں کرنی چاہیے عدت کے دنوں میں۔ اور دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ چمک دھمک والے کپڑے نہیں پہننے، زینت والے کپڑے نہیں پہننے۔ جیسے کہ عدت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سفید ہی لباس پہنیں، آپ لباس کسی طرح کا بھی پہن سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے زیادہ زینت والے کپڑے نہیں پہنے۔ زینت والے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جیسے بہت زیادہ چمک دھمک والے شادیوں والے کپڑے ہوتے ہیں وہ نہیں پہننے۔ عدت میں زینت نہیں آپ کر سکتے۔ زینت جس طرح سے چوڑیاں پہننا، سرما لگانا، لپسٹک لگانا، یہ چیزیں آپ کو عدت میں نہیں کرنی ہیں۔ عدت میں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ زینت سے ہٹ کر آپ کچھ بھی کپڑے بھی پہنیں، ہلکے رنگ والے پہنیں، زیادہ چمک دھمک والے نہ پہنیں۔ یہ کوشش کریں اپنی عدت کو صحیح طرح سے پورا کریں، اور جب عدت ختم ہو جائے تب تو آپ جو مرضی کر سکتے ہیں۔ عدت میں آپ کو کسی بہت، جیسے کوئی آپ کے یہاں آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے، یا پھر اللہ نہ کرے کہ کسی کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کی عدت کے دوران اگر کہیں بھی شادی ہو یا کوئی، اکثر ہوتا ہے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو عورتیں عدت میں ہی وہاں پر چلی جاتی ہیں کہ نہیں جی ہمارے بہت قریبی ہیں، یا دوسرے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں تمہیں جانا چاہیے۔ تو عدت کے دنوں میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے بھی جنازے پر بھی جانا آپ کے لیے عدت میں صحیح نہیں ہے۔ کوشش یہی کریں کہ عدت کے دنوں میں نہ کہیں جائیں نہ آئیں۔ ہاں، کسی کی شادی ہو، بہت ضروری ہو، کہ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ اماں پیار دینے کے لیے آئی تھیں، شادی تھی تو اماں بچی کو پیار دینے کے لیے آئی تھی، کوشش کریں کہ بچی کو وہاں پر لے آئیں جہاں پر اماں ہو، اور اماں سے پیار لے لیں، لیکن اماں کو وہاں پر مت لے کے جائیں جہاں پر شور شرابہ ہو یا غیر محرم لوگ موجود ہوں۔ تو عدت کے دنوں میں ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو زینت والے کپڑے نہ پہنیں، زینت والی کوئی بھی چیزیں نہ پہنیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی عدت کو پورا کریں، چاہے وہ کسی کی شوہر کی وفات کی ہے 4 مہینے 10 دن، یا پھر
کہ کسی کی ڈیورس کی ہے 3 مہینے کی، کوشش کریں کہ اپنی عدت کو ہر طرح سے پورا کریں۔ ہمارا اسلام ہمارے لیے آسانیاں لے کر آیا ہے، ہمارے لیے سکون لے کر آیا ہے۔ اگر ہم دورہ جاہلیت میں چلے جائیں، جب اسلام نہیں تھا تو تب 2 سال کی عدت ہوا کرتی تھی عورت کے لیے، اور اس کو گندگی میں مینگنیوں پہ بٹھایا جاتا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دورہ اسلام نے، ہمارا اسلام جب اس دنیا میں آیا، عدت کے دنوں میں کمی آئی۔ 4 مہینے 10 دن اور 3 مہینے اپنی عدت کو ضرور پورا کریں، کیونکہ اسے پورا کرنا ہی ہمارے اسلام کی سنت ہے اور ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ پردے میں رہیں، جتنا ہو سکے اپنے گھر میں پردہ کریں۔ شوہر کے گھر میں رہ کر بھی اپنی عدت پوری کرنی ہے۔ اپنے شوہر کے بھائیوں سے اور گھر میں جتنے بھی نامحرم ہوں ان سے اپنا پردہ رکھیں، اور جتنی ہو سکے کوشش کریں کہ پردے میں رہیں۔ آپ جتنا پردے میں رہیں گے وہی آپ کی عدت کی کامیابی ہوگی، اور اس کو پورا کر لینا چاہیے، اور ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ سب کام کریں جو ہمارے اسلام میں ہیں، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر ہم ان سے ہٹ کر کریں گے تو ہمارے لیے ہی سزا ہوگی۔ جو لوگ اللہ پاک کا حکم نہیں مانتے، اس کے دیے گئے ہوئے حکموں کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ اپنے لیے ہی مشکلات کو کھڑا کر لیتے ہیں، اپنے لیے ہی پریشانیوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ کیا ہمیں 4 مہینے 10 دن ہم پردے میں نہیں رہ سکتے؟ حالانکہ پردے کا حکم تو ہر حال میں آیا ہوا ہے۔ کیا ہم 3 مہینے پردے میں نہیں رہ سکتے؟ ہو جاتا ہے، آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ جو غلطیاں کر جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، وہ نہیں ان چیزوں کو مانتے، لیکن ان چیزوں کو مان کر چلنے میں ہی ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے لیے کچھ بھی قائم ہوا ہے تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ ہماری مشکلات کے حل بھی اسی میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نبی کی سنت پر چلیں۔ تو سنت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہی ہے 4 مہینے 10 دن۔ وفات والی عورتیں جن کے شوہر اس دنیا سے خامن چلے جائیں اور وہ جن کو طلاق ہو جائے، وہ 3 مہینے کی عدت کریں۔ اسی دوران کہ اگر وہ حاملہ نہ ہوں تو 4 مہینے 10 دن اور 3 مہینے، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو بچے کی پیدائش تک وہ عدت میں ہی رہتی ہیں۔ تو لازم ہے کہ آپ تب تک پردے میں ہی رہیں، سب سے پردہ کریں، ہر غیر محرم سے پردہ کریں، اور اپنی عدت کو مکمل کریں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔